الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. یہ سورہ شمس کی ابتدائی دو آیتیں ہیں جسے عنوان سخن کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد پروردگار ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. ختم ہے سورج کی جب وہ ہمیں اگنے کے اعتبار سے نکلنے کے اعتبار سے اپنے نورانی اعتبار سے کمال کے منزل میں والقمر اذا تلاها اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تمام مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ سورہ شمس کے اندر شمس سے مراد وجود رسالت معاف ہے اور قمر سے مراد ذات مولا کائنات ہے. کہ سورج کی قسم خاص اللہ نے کہا کہ قسم ہے سورج کی کہ جب آپ اپنے نورانی اعتبار سے کمال کے منظر پر ہو والقمر اذا تلاها اور اس چاند کی قسم کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو. وجود پیغمبر اسلام کو سورج اٹھا گیا اور وجود مولا کائنات کو چاند کہا گیا. جو اس کی بات واضح ہو گئی آپ کی خدمت میں آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ کبھی کسی سے کسی وقت بھی کہیں پر بھی آپ نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ یہ محرم کا سورج ہے، یہ سفر کا سورج ہے، یہ ماہ ربیع الاول کا سورج ہے، یہ شعبان کا سورج ہے، یہ ماہ رجب کا سورج ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ کہ کوئی یہ کہے کہ یہ رجب کے مہینے کا سورج نکلا ہے، یہ شعبان کے مہینے کا سورج نکلا ہے، یہ محرم کے مہینے کا سورج نکلا ہے. ہاں یہ ضرور سنا ہوگا آپ نے جب چاند نکلتا ہے یا چاند کی باری جب آتی ہے، قمر کی جب باری آتی ہے تو یہ ضرور سنا جاتا ہے کہ یہ محرم کا چاند ہے، یہ سفر کا چاند ہے، یہ شعبان کا چاند ہے، یہ رجب کا چاند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج ایک ہے، چاند 12 ہے. سورج ایک ہے اور چاند 12 ہے. جب اللہ نے قسم کھائی ہے کہ پیغمبر کے وجود کی قسم یعنی سورج کی قسم اور قسم ہے قمر کی کہ جو اس کے پیچھے پیچھے چلا یعنی میرا واسطہ سورج کے ڈوبتے ہی فوراً کے سورج یہ چاند نمودار ہوا. قمر کی ایک تاریخ ہے، قمر کی ایک مفصل تاریخ ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے اندر آباؤ اجداد بنی ہاشم کے اندر بہت سے افراد کو قمر بنا گیا. میں آئے تو اس کو سمجھ کے لے جاؤں گا کہ جو بات آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تاریخ کی بات دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ بات ہیں کہ جنہیں قمر بنا گیا ہے. سب سے پہلی بات ہے عبد مناف کی. عبد مناف کہ جنہیں ہمارے بطحا کہا جاتا ہے، لیکن بطحا کے چاند. عبداللہ پیغمبر اسلام کے والد کہ جنہیں ہمارے حرم کہا جاتا ہے، حرم کے
مولا کائنات کو قمر کہا گیا اس لیے آیت کے اندر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. امام حسین علیہ السلام کا جب سب نو کے نیزہ پر رکھ دیا گیا تھا تو اپنوں نہیں بلکہ دشمنوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے نیزے کی نوک پر کوئی سورج چمک رہا ہو، کوئی چاند چمک رہا ہو. یہ چاند جیسے کوئی سورج کی جو نیزے کے اوپر بلندی دیکھی. جناب قاسم کے لیے قابل دشمن نے کہا کہ جیسے پہلے سے نکلے ہیں اور شام کے بادل کی طرف چلے ہیں، دشمن نے کہا کہ ایسا لگا کہ جیسے کوئی سورج نکلا ہو کہنے سے، جیسے کوئی چاند نکلا ہو کہنے سے اور شام کے بادل کی طرف جا رہا ہو. یہ وہ افراد میں چاند کہا گیا ہے، قمر کہا گیا ہے. عبد مناف کو قمر وضحا کہا گیا، عبداللہ کو قمر حرم کہا گیا، مولا کائنات کو قمر کہا گیا، جناب قاسم کو قمر کہا گیا، امام حسن اسلام کو قمر کہا گیا. لیکن ان تمام قمر کے باوجود سب کو قمر کہا گیا. ایک ذات اور ہے اس میں کیا کہا گیا؟ قمر بنی ہاشم. اور وہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے کہ جنہیں قمر بنی ہاشم کہا گیا. خود بنی ہاشم کے افراد کے اندر ہر فرد چاند ہے. عبد مناف بھی چاند ہے، عبداللہ بھی چاند ہے، پیغمبر اسلام بھی چاند ہے، مولا کائنات بھی چاند ہے، قاسم بھی چاند ہے، جعفر بھی چاند ہے، امام حسن علیہ السلام بھی چاند ہے. اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ عباس قمر بنی ہاشم ہے. لیکن تنہا اندھیرے میں چاند ہونا اور ہوتا ہے، ایک اکیلا چاند ہے. لیکن چاند کے مقابل میں چاند کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نور الانور کی مدد ہے کہ عباس اس قمر کا نام ہے جو تمام قمر کے درمیان میں بھی قمر بنی ہاشم کا ہے. ارے بیان آئے گا، ارے تو کیا کہا گیا ہے، لیکن کسی کو بتا کے کہا، کسی کو ہرا سکا. لیکن جناب عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا. یہ ہوئی بات قمر بنی ہاشم کی. اس کے بعد یہ قمر بنی ہاشم جسے اپنے صحابہ کہا جاتا ہے، 22 لقب ہے. جناب عباس کے 22 لقب ہے اور ہر لقب ایسا ہے کہ جس کے اوپر بآسانی مجھ جیسا کم علم رکھنے والا طالب علم بھی ہر لقب کے اوپر کم سے کم 5 سے پہنچتا ہے. 22 الفاظ کا حامل ہے جناب عباس. یہ تو ہمارے یہاں روش ہو گئی ہے کہ جب بھی ہم صبح کرتے تو کہتے ہیں بہت بہادر سے ایک وقت کے اوپر بات شروع کرتے ہیں، اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں. نہیں بلکہ یہ شجاع اور بہادر ہونا ایک صفت ہے. اسی طرح کے 22 الفاظ ہیں جناب عباس. اب نبی جناب عباس کو اندازہ کرنا تو آپ اندازہ کریں کہ مقام تفاخر میں مولا کائنات نے کیا کہا کہ میں نے زمین کو اچھالا، میں نے آسمان کا کمرہ لگایا، میں نے دھولے سے پنجریں لگائی، میں نے چاند کو روشن کیا، میں نے ستاروں کو منور کیا، میں نے دریا اٹھائے، میں نے سبزے اٹھائے، میں نے پہاڑ لگائے. یہ ساری کائنات کے اندر جو رکاوٹ پائی جاتی ہے یہ سب کے سب مقبول میں ملنے سے مولا کائنات ہے. پوری کائنات ہے، یہ پوری سجائے گئی ہے سب مولا کائنات کا اختیار ہے. جیسے کہ بات بہت شروع سے ہوتی ہے کہ آتا کا خمیر میں نے بنایا، نور کشتی کو میں نے سنبھالا، ابراہیم کو میں نے موتی میں ہم نے بچایا. یہ سب چیزیں ہم آ گیا ہے. لیکن اس کے بعد دنیا کے بارے میں کہا یہ کمکم میں ہم نے لگایا، یہ کان ہم نے بنایا، یہ سورج ہم نے بنایا، دریا ہم نے بنائے، یہ الفاظ ہم نے بنائے. سب
کچھ ہم نے بنایا، اتنی اچھی کائنات بجائی، اتنی اچھی کائنات بجانے کے بعد جب اللہ نے اس کائنات کے اوپر نگاہ ڈالی، ایک نگاہ ڈالنے کے بعد ڈالی، تم نے کائنات کو بہت اچھا بجایا ہے، لہٰذا میں پوری کائنات کو تمہارے اوپر صدقہ کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ پوری کائنات صدقہ ہے محمد کا، صدقہ ہے ہمارے دور وہ تو غیر محمد و آل محمد یہ کائنات بنی ہے، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے کسی کو ملنے لگے مولا کائنات، اور ہر ذرہ تمنا کا ہے کہ علی کی نسبت ہم سے ہو جائے یا میری نسبت علی سے ہو جائے، ہر ایک کی تمنا ہے۔ سورج کا ایسا یہ ہے کہ اگر کوئی پڑ جائے تو وہ ابھی پڑ جائے، چاند کا ایسا ہے کہ اگر کوئی دو ٹکڑے مجھے کرے تو وہ علی کرے، منبر کا ایسا ہے کہ سمودی کا دعویٰ کوئی کرے تو وہ علی کرے، محراب کا ایسا میری زینت کوئی بنے تو علی کرے، جو سوال کا ایسی ہے کہ کوئی مجھے اپنے ہاتھ میں دے تو ضرورہ ہو، یعنی کائنات کی ہر شے تمنا رکھتی ہے کہ ہر فضیلت، ہر وفاق، ہر کمال، ہر فضائل اس بات سے متمنی ہے کہ علی کی ذات مجھے اپنی طرف منسوخ کر دے، یہ تمنا ہے۔ ہر کائنات کا ہر مرد کہتا ہے، کعبہ کہتا ہے کہ علی ہمیں اپنی طرف منسوخ کر دیں، جو زبان کو ایسی ہے علی اپنی طرف ہمیں منسوخ کر دیں، زمین کا ایسی ہے علی ہم کو اپنی طرف منسوخ کر دیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر شے مرہون جنت ہے مولا کائنات ہے، اور تمنا ہے ہر شے کی علی کی، خود علی کی کیا تمنا ہے؟ کائنات کی ہر شے جس کی تمنا کرتی ہے اسے کہتے ہیں علی، اور علی کی ذات اس ذات کے لیے تمنا کرتی ہے اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ جب عباس تمنا ہے اور کہنا آپ اور کہنا بنا دیتا ہے، اور ہم شہزادیوں کے لیے پیار ہے عباس، تو واقعہ میں کہ اگر پیار نہ ہوتی، عباس کے ساتھ نہ ہوتی تو ہم صفائی کا ذائقہ کر نہ پاتے۔ یہ وہ ہے کہ جس کے لیے مولا کائنات میں نماز شب میں تمنا کی ہے، آرزو کی ہے، دعا کی ہے، اور اپنے معبود سے مانگا ہے۔ کس نے مانگا ہے؟ علی نے مانگا ہے۔ بلند ہمیشہ بلندی کو مانگتا ہے، علی کے مانا بلند کیا ہے؟ علی جہاں پر آئے وہ کعبہ بلند، علی جہاں پر قیام کرے وہ جہاں بلند، علی کا ہاتھ بلند۔ پھر اگر علی کا ہاتھ بلند ہے اور وہ بلند ہو رہا ہے اللہ کی ذات کے سامنے، اللہ کے سامنے بلند ہو رہا ہے کسی شے کو مانگنے کے لیے، تو انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی عظمت کیسی ہے۔ مولا کائنات نے تمنا کی ہے جناب عباس سے اور مانگا ہے، اور پہلے بھی کیا کہا؟ ابھی سے کہا بھائی ابھی کچھ شجاع اور بہادر خاندان تلاش کرو، کچھ شجاع اور بہادر خاندان تلاش کرو کہ جس کے خاتون سے ہم شادی کریں اور اسے شجاع اور بہادر تک کا پیدا ہو۔ جناب عباس کے نام یاد بازار کے جواب کا آپ دیکھیں تو شجاعتوں کا گمبار جناب عباس کے نام عامر، جنہیں ملائم السلام کہا جاتا ہے، نائبوں سے کھیلنے والے، ملائم السلام ان نائبوں سے کھیلنے والے، اور یہ اسلامیہ خاندان اور شہریات کہا جاتا تھا، شجاعتوں کا مرکز کہا جاتا تھا، بہت ہی بڑا خاندان تھا۔ اور یہ عامر وہی عامر ہے کہ جب مدینے میں آئے تھے تو شدید بیمار ہو گئے تھے،
تو پیغمبر اسلام کے بعد وہ تحفہ بھیجا تھا، جب تحفہ بھیجا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ خود کیوں نہیں آئے، اور شدید بیماری کے بعد وہ نہیں آئے، انہوں نے مدد کی ہے. تو پیغمبر اسلام نے ایک چٹکی خاص اٹھائی، اٹھانے کے بعد اپنے بہن میں رکھا اور رکھنے کے بعد نوار میں لگانے کے بعد کہا عامر سے جا کے دیتے گا، عامر سے جا کے اسے دیتے گا. جناب عامر نے جب پیغمبر اسلام کے بعد ایسا نبی کو جب کھایا ہے، جناب عامر کو شفایا بھی ہوتی ہے. یہ جناب عباس کے نانا ہے. تو جناب عامر سے یہ نہیں کہا کہ شجاع عورت کو مشاہدی کروں گا، بلکہ کہا کہ کوئی شجاع خاندان ہو اسے کریں گے. ایک مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ مولانا کائنات کی ایک بیٹی کی شادی فلاں سے کی گئی، یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے. آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ بار بار جناب عامر سے کرے بڑا خاندان ہو، شجاع خاندان ہو، بہادر خاندان ہو، تو جو ابھی اپنی شادی کر کے شجاع خاندان بنا کرتا ہو، وہ اپنی بیٹی کو کسی آوارہ کے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کریں کہ شجاع اور بہادر عورت سے گاڑی کروں نہیں، بلکہ شجاع اور بہادر خاندان کی جو بیٹی ہو، ورنہ شجاعت کو پیدا کو خود مولا جاتا ہے، شجاعتوں کو پیدا تو خود مولا جاتا ہے. اس لیے والے میری نگاہ کہاں تک ہے، میں ہمیشہ بیٹی دیتا بھی ہوں تو شجاع اور بہادر خاص سے زیادہ میں اپنی بیٹی کسی بزرگ کو، کسی ہونے والے کو کیسے دے سکتا ہوں؟ کیا تمہارے پاس تمنائیں آئی بتا، اور ہمارے پاس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ معصوم تھے یا معصوم نہیں تھے. یہ سارے پیسے جو اخیار پہلے کیا کرتے تھے ہمارے مذہب کے سلسلے میں، وہ الحمدللہ کہیں یا الحمدللہ کہیں، کیا کرے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اب اپنے درمیان میں بھی وہ افراد موجود ہیں کہ کیا افراد بھی معصوم تھے. ہر اگر کسی عام آدمی کے بچے کو اگر تماشا مارتے تو لوگ کہتے ہیں بڑے صاحب آپ کو شرم نہیں، آپ نے معصوم بچے کو تماشا مار دیا. باہر کوئی بچہ کھیل رہا ہو ہم سے تماشا مارتے تو کہتے ہیں آپ کو شرم نہیں آیا، ایسا خیال نہیں کیا معصوم بچہ. نہیں، گنہگار کا بچہ معصوم ہو جائے یہ انسان کو گوارا ہے، لیکن جسے 3 معصوموں نے زبان چھپا کے پالا ہو وہ افراد کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ یہ معصوم تھے یا نہیں تھے. دیکھیں منصب عصمت الگ چیز ہے، لیکن معصوم اگر معصوم نہ تھے تو وہ گناہ ہمارے دکھاؤ. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر زبان چھپائی گئی بڑا گرم کے دوران امام حسن اسلام کے دوران امام حسن 3 معصوم کے دوران چوس کر کے پڑے وہ تو کریں گے آپ لوگوں کو اندر میں آپ کیا نے آپ جواب دیا کہ خدایا اس ذات کا نام ہے کہ جس کا جھولا تو جھلایا جس کا جھولا جبریل جھلانے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا خود حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں. یہ اپنی زبان چھپانا میڈیکل سائنس کے حوالے سے نکالنا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. جیسے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا پہلے آپ کہیں ان کے باپ کو بتائیے اور پھر زبان ان کے زبان میں دے دیں، کوئی دے گا تو عجیب آدمی ہے. ہر ایک گھراتی الگ الگ ہوتے ہیں، زبان سے منتقل ہو جائیں گے، زبان کے ذریعے سے منتقل ہو جائے گے. ہم نے مانا میڈیکل سائنس سے کہتی ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی زبان کو ایک بچے کے ذہن میں دے تو بچے کے جراثیم اس کے اندر، اس کے جراثیم اس کے اندر چلے جائیں گے.
لیکن یہاں کے تاریخ نے بتایا مجھے کہ مولانا صاحب نے اپنی زبان دی عباس کے بہن میں، امام حسن اسلام نے اپنی زبان دی، امام حسن نے اپنی زبان دی. تو کیوں؟ ہم نے کہا زبان کے ذریعے سے جراثیم جاتے ہیں، تو جب جراثیم ہوں گے تبھی تو جائیں گے، جب جراثیم ہوں گے تبھی تو جائیں گے. پہلے جو زبان میں جراثیم ہوتے ہیں تو منتقل ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سرکار اتنا مانتی ہے کہ زبان سے دوسری زبان میں شاید منتقل ہوتی ہے، تو ہم یہی تو کرتے جو چیز ہوگی وہی منتقل ہوگی. تو یہاں پر جراثیم نہیں ہے کیونکہ ہدایت آئے گے تو ٹھیک ہے. اب یہاں منتقل کیا ہوگا؟ ہدایت منتقل ہوگا، کمال منتقل ہوگا، رفاقت منتقل ہوگی، سرکار منتقل ہوگا، سجاد منتقل ہوگی، علم منتقل ہوگا، ادب منتقل ہوگا. سوال پہنچے گا تو ہم کر جراثیم یہاں پر کمالات منتقل ہوتے ہیں، یہاں پر فضائل منتقل ہوتے ہیں. بات کی عظمت و جلالت شجاعت جس میں وہاں کے یہ لگتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد آپ سے ہندی زبان میں وصول کرتا ہے. رب آدمی نے آخری کو تعلق ہوتا ہے کہ مولا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں. تو آپ کیا کرا تو یہ ہوگا کہ مجھے تم مانتے کیا ہو؟ امام کا وہ امام کہتا ہے اپنے معمول کی زبان میں جانتا ہو. وہ امام کہتا کہ اپنے معمول کی زبان نہ جانتا ہو. ایک انگلی اٹھائی ذہن میں رکھا پھر اس کے حوالے کیا. اب وہ آدمی کے آخری قدم میں 70 زبانوں کا مالک ہو گیا. یہ بات کے علم پر شک و شبہ پیدا کرنے والوں، یہ بات کے بظاہر پر شک و شبہ پیدا کرنے والوں، اگر وقت امام ایک عام آدمی کو اپنے ذہن میں کنکری رکھ کر کے دے دیتا ہے تو وہ 70 زبانوں کا مالک ہو جاتا ہے. وہ آواز تکلیف فضیلتوں کا مالک ہوگا. جس کے ذہن میں تین معصوم کے زبان نہیں ہوگی. محمد جسے وفاؤں کا خدا کہا جاتا ہے، وفاؤں کا خدا کہا جاتا ہے، وفاؤں کا قرآن کہا جاتا ہے، جس کے خالق مولا کہا، جس کے خالق مولا کہا، وفاؤں کا خدا قرآن ہے. وفا وقت یہ نفس گنوا رہ جاتا اگر زیادہ بات کے ساتھ آج ذات کی آمد ہے. وہ اگر وہ سفار حرم ہے، وہ دین کا مستقبل ہے، وہ حسین کا سہارا ہے، وہ علی کی تمنا ہے، وہ امیر کی جستجو کا نتیجہ ہے، وہ تاریخ کا وہ مربع ہے کہ جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی. کے لیے ہمارے کو ملتا ہے چوتھے ماہ فرماتے ہیں کہ جب محنت ہوگا تو ہم میاں رش کریں گے. جہاں افواج کو دیکھ کر کے ان کے مقام کو دیکھ کر کے رش کریں گے، رشتہ کریں گے. وہ منظر ہے جہاں افواج کی. میں نے بتایا کہ آئے کا خواب ہے جہاں افواج سے جو شاید مشاہدی بیان کیے جاتے ہوں گے، باقی بیان نہیں کیے جاتے. اب ان کے روزے کو آپ دیکھیں آج بھی روز وہ دبدبا جو تعصب پایا جاتا ہے. کسی شاید نے اچھی بات ہے کہ ان کے روزے کو نگاہ معرفت سے دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ قبر وفا کام ہے. ان کے روزے کو نگاہ معرفت سے دیکھیے، ایسا لگتا ہے یہ قبر وفا کام ہے. یہ علی کا بیٹا ہے. علی کو جس نے خیبر کو اپنے انگلیوں کو اٹھایا، جہاں سے فضیلت کا رخ نکلتا ہے. آپ بات کریں کہ جس کی انگلیوں پر خیبر کا رہا اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے ابو کے اشاروں پر 20,000 کا
اسے عباس کہتے ہیں. جناب عباس روح گزرا اور شراب و بہادری کہ جب یہ تقسیم میں جب گئے ہیں لڑنے کے لیے جبکہ معاہدہ ہو چکا تھا یا علی آپ نہ آئیے گا یا علی آپ نہ آئیے گا. لوگوں نے کہا جب دیکھا میرے عباس آئے ہیں لوگوں نے کہا یا علی آپ آ گئے تو ملائکہ سے کہا کہ آپ نے کہا تو ہم نہیں آئیں گے تو میں یہی پر ہوں پہلے میں ہوں. یعنی عباس ہو بہو اپنے باپ کے شبیہ ہے ہو بہو اپنے باپ کی شبیہ ہے جس میں دیکھ کر کے مولا کائنات کی یاد آتی ہے. مولا کائنات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات آ رہے ہیں وہ عظیم الشان شخصیت کی لکھ جس سے یہ شہ ولادت ہے. واقعی عباس وہ ہے کہ جو باب المقام ہے باب الحبائب ہے. ہمیں بہت سے لوگ مریض ہوں گے بہت سے لوگ پریشان حال ہوں گے. یہ گزارش ہے کہ آپ باب المقام باب الحبائب سے آپ ضرور مانگیں وہ آپ کی مرادوں کو پورا کریں گے. اور میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے یہ دعا کرنا چاہتا ہوں محمد ہمارے زمانے کبھی کو معاف فرما محمد ہمیں کرنے کے توفیق عنایت فرما. محمد محبت میں کینے اور مرنے کے توفیق عنایت فرما. محمد والے زمانے کے ظہور میں تعبیر فرما اور ہم کو ان کے آواز کا انسان Thank you.